بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فتح مکہ کے موقع پر عورتیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس بیعت کرنے کے لیے حاضر ہوئیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دیا کہ وہ عورتوں سے کہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تم سے اس بات پر بیعت لیتے ہیں کہ تم اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو۔ ان بیعت کے لیے آنے والی عورتوں میں حضرت ہندہ بھی تھیں جو عتبہ بن ربیعہ کی بیٹی اور حضرت ابو سفیان کی بیوی تھیں۔ یہی تھیں جنہوں نے اپنے کفر کے زمانے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کا سینہ چیر کر کلیجہ چبایا تھا۔ اس وجہ سے یہ ان عورتوں میں ایسی حالت میں آئی تھیں کہ انہیں کوئی پہچان نہ سکے۔ اس نے جب فرمان سنا تو کہنے لگیں، میں کچھ کہنا چاہتی ہوں لیکن اگر بولوں گی تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھے پہچان لیں گے، اور اگر پہچان لیں گے تو میرے قتل کا حکم دے دیں گے۔ میں اسی وجہ سے اس طرح آئی ہوں کہ پہچانی نہ جاؤں۔ مگر وہ عورتیں سب خاموش رہیں اور ہندہ کی بات اپنی زبان سے کہنے سے انکار کر دیا۔ آخر انہی کو کہنا پڑا کہ یہ ٹھیک ہے، جب شرک سے ممانت مردوں کو ہے تو عورتوں کو کیوں نہ ہوگی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی طرف دیکھا لیکن آپ نے کچھ نہ فرمایا۔ پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا، ان سے کہہ دو کہ دوسری بات یہ کہ چوری نہ کریں۔ اس پر ہندہ نے کہا، میں ابو سفیان کی معمولی سی چیز کبھی کبھی لے لیا کرتی ہوں، کیا خبر یہ بھی چوری میں داخل ہے یا نہیں، اور میرے لیے حلال بھی ہے یا نہیں۔ حضرت ابو سفیان بھی اس مجلس میں موجود تھے۔ یہ سنتے ہی کہنے لگے، میرے گھر میں سے جو کچھ بھی تو نے لیا ہو، خواہ وہ خرچ میں آ گیا ہو یا اب بھی باقی ہو، وہ سب میں تیرے لیے حلال کرتا ہوں۔ اب تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صاف پہچان لیا کہ یہ میرے چچا حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قاتلہ اور ان کے کلیجے کو چبانے والی عورت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں پہچان کر اور ان کی یہ گفتگو سن کر اور یہ حالت دیکھ کر مسکرا دیے اور انہیں اپنے پاس بلایا۔ انہوں نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے معافی مانگی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم وہی ہندہ ہو؟ ہندہ، جی ہاں۔ فرمایا، جاؤ، آج میں نے تجھے معاف کیا۔